السلام علیکم ویورز. میرا ایک بچپن کا لڑکپن کا بہت ہی پیارا دوست ہے. اس کا نام ہے صلاح الدین درانی. سلو درانی پیار سے کہتے ہیں ہم اس کو. کینیڈا ہوتا ہے, مدتیں ہو گئیں, کبھی کبھار آتا ہے اور وینکوور میں رہائش پذیر ہے. اس کی ایک خوبصورت بات, اس کی ٹویٹس دیکھا کریں, ایسی ٹویٹس میرا خیال ہے شاید ہی کو کرتا ہو. تو سنو کی ایک عادت ہے, کبھی بات ہو تو اس کا ایک پیٹ جملہ ہے کہ وہ یار یہ بتا کوئی خیر کی خبر تو نہیں ہے, پاکستان میں خیر کی خبر تو نہیں ہے. مطلب یہ سٹائر ہے ایک بڑا ہمارے حالات پہ. تو مذاق میں یہ بڑا ایک سیریس کامنٹ ہے. یہاں خیر کی خبریں ذرا ہم پاکستانیوں کو ہمارے نصیب میں کم ہی ہیں. رہی صحیح کو کثر تھی وہ کورونا نے پوری کر دی, لیکن یہ چونکہ گلوبل مسئلہ ہے اس لیے چلیں اس کا ذکر نہیں کرتے. ایک خیر کی خبر آئی ہے, اس پہ کامنٹ تو خیر کیا کرنا ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کا کوئی ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے اور پاکستان کے لیے اس میں خوشخبری پاکستانیوں کے لیے یہ ہے, اعزاز کی بات ہے نا وہ کہ پہلی بار جہاں تک میرا علم ہے کہ صدارت عمران خان کریں گے. پاکستان کا چہرہ ہے, وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, وہ اس کو پہلی بار, یہ اعزاز والی بات ہے, اچھی بات ہے. بری خبروں کے ڈھیر میں ایک آدھ کوئی چھوٹی موٹی بھی خبر ہو تو وہ بھی اچھی لگتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دعا گو ہیں کہ عمران کی یہ صدارت جو ہے یہ قابل ذکر ہو, کامیاب رہے. وہ ہی از ماشاء اللہ کیپیبل. اور وہ جو ایک جھنڈا اٹھایا تھا, موسٹ پرابلی اگین ہم جیسے جو ترقی پذیر ہے تو یہ مذاق ہی, غیر ترقی یافتہ ملک کہنا چاہیے. گورا ذرا تھوڑا مہذب ہو جاتا ہے تو وہ ترقی پذیر کہہ کے ذرا تھوڑی, جیسے معذور کو یا اپاہج کو وہ کہتے ہیں یہ اسپیشل چلڈرن ہے, تو اسی طرح ترقی پذیر بھی تو ہم کو نہیں ہیں کسی طرف سے بھی, غیر ترقی یافتہ لوگ ہیں. لیکن بہرحال تو ایک ترقی پذیر ملک کے وزیر اعظم کے طور پہ عمران نے ایک آئیڈیا کرونا کے بعد فلوٹ کیا تھا کہ یہ جو ترقی یافتہ اور خوشحال اور آسودہ کامیاب قومیں ہیں وہ ہمارے قرضے یا ان کو ریلیکس کریں یا وہاں کو ریلیف دیں یا ہو سکے تو رائٹ آف ہی کر دیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس صدارتی خطبے میں یا جس طرح بھی, مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہوتا ہے, تو عمران کے ایجنڈے میں یا تقریر میں جو بھی آپ کہہ لیں, یہ سر فہرست میرا خیال ہے یہی بات ہوگی کہ بھئی, اور دنیا کو واقعی کچھ سوچنا کرنا بھی چاہیے, چونکہ اچھی باتیں کرنا کافی نہیں ہوتا زندگی میں, اچھا پرفارم کرنا, بیہیو کرنا. اقوال تو بڑے ہوتے ہیں, اعمال دیکھنے والی بات ہے کون سی قوم کس طرح بیہیو کرتی ہے. تو آئی وش ہم لک. میں نے کیا, میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پاکستانی, ویدر اس کا تعلق نون لیگ سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو, بات تو پاکستان کے حوالے سے ہو رہی ہے, میرا خیال ہے ہر ایک کی خواہش ہوگی, ہر ایک کی دعا ہوگی یا کرنی چاہیے دعا کہ اگر اس طرح کی بات عمران کرتا ہے تو وہ اس کو قبولیت ملے تاکہ پاکستان کو تھوڑا کمفرٹیبل کو سانس لینے کا موقع ملے. ورنہ قرضوں کا میں نے چند دن پہلے لکھا ہے کہ ایکسکیوز می, قرض جو ہے عربی زبان کا ایک محاورہ ہے, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ مقروض جو ہے وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے.
پھر آقا کا ایک فرمان ہے حضور کا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے برتر ہوتا ہے. تو ہماری جو حالت ہے وہ سب اچھا. حالانکہ چودھری محمد علی ہمارے ایک فائنانس منسٹر ہوتے تھے, وہ پرائم منسٹر بھی رہے, قابل آدمی تھے. انہوں نے وے بیک اشروں پہلے یہ بات انہوں نے کی تھی, وارن کیا تھا قوم کو بھی, اور اس قوم کی سو کالڈ جو میں اب کیا کہوں تھرڈ کلاس قسم کی جو ایلیٹ ہے, کہ بھائی اگر اس ملک میں قرض لینے کا یہ جو سلسلہ ہے اگر یہ شروع ہو گیا تو ایک وقت آئے گا جب ہم لوگوں کو قرض چکانے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا. اور کچھ بدبختوں کی وجہ سے ہم مدتوں سے اس جال میں اب یا اس چال میں پڑ گئے ہیں کہ قرض چکانے کے لیے بھی قرض لینا پڑتا ہے. تو دعا گو ہیں, آپ بھی دعا کریں کہ عمران اگر یہ کاز لے کے وہاں جاتا ہے یا یہ سر فہرست ہے یا بنیادی ایک نقطے کے طور پہ اس میں بات کرتا ہے, اپیل کرتا ہے, تو وہ قائل کرنے کی اللہ پاک سے ایک دعا مانگی جاتی ہے کہ میری زبان کی لکنت اللہ پاک دور کر دے. مطلب یہ ہے کہ اب ایک کنونسنگ, ایک طاقتور بات, ایک لبھانے والی بات, ایک اٹریکٹ کرنے والی بات, ایک قائل کرنے والی بات بندہ کر سکے. تو میں ایک پاکستانی کے طور پہ آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں اتنی دعائیں بندہ اپنے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے, دوست احباب کے لیے مانگتا ہے, تو ایک آدھ دعا اگر ادھر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کرے عمران اس سلسلے میں کامیاب لوٹے.